بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مسجد کوفہ عالم اسلام کی عظیم مساجد میں سے ہے۔ یہ مسجد الحرام، مسجد نبوی اور مسجد الاقصی کے بعد چوتھی اہم مسجد ہے، جو عراق کے زیارتی شہر کوفہ کے قدیم ترین اور اہم ترین آثار میں سے ہے۔ بعض روایات کے مطابق سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے مسجد کوفہ کی بنیاد رکھی اور اس کو وسیع قطع زمین پر تعمیر کیا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے طوفان کے بعد اس کی تعمیر نو کا اہتمام کیا۔ سن 17 ہجری قمری میں مسلمانوں نے کوفہ کا رخ کیا تو سعد بن ابی وقاص نے دارالعمارہ کی تعمیر کے ساتھ ساتھ سلمان فارسی کی تجویز پر اس مسجد کی تعمیر کا دوبارہ اہتمام کیا۔ انسانی تاریخ کے آغاز سے متعدد انبیاء الہی، پیغمبر اسلام اور امیر المومنین امام علی علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام اور بعض دوسرے ائمہ نے اس مسجد میں نماز پڑھی۔ سن 36 ہجری میں امام علی علیہ السلام یہاں آئے تو اس مسجد کی اہمیت اور اس کی توجہ میں زبردست اضافہ ہوا۔ امیر المومنین نے بارہا اس مسجد میں نماز کے لیے قیام کیا اور اس کے منبر پر خطبے دیے، بعض امور میں فیصلے کیے اور نظام حکومت کا انتظام و اہتمام کیا، اور آخر کار اس کی محراب میں جام شہادت نوش فرمایا۔ امام علی علیہ السلام کوفہ میں مقیم ہونے کے بعد مسجد کوفہ میں تفسیر قرآن اور دیگر علوم کی تدریس کیا کرتے تھے۔ عبداللہ ابن عباس اور قمیل ابن زیاد جیسے بہت سے شاگردوں نے آپ علیہ السلام سے فیض حاصل کیا۔ مسجد کوفہ کے مقامات میں سے دقۃ القضاء وہ مقام ہے جہاں امیر المومنین بیٹھ کر فیصلے سناتے تھے۔ بیت التشت یہ وہ مقام ہے جہاں امام علی علیہ السلام کا ایک معجزہ رونما ہوا تھا۔ مقام حضرت آدم مسجد کوفہ کا 7واں ستون ہے، جو کہ حضرت آدم کے مقام کے نام سے مشہور ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں خداوند متعال نے حضرت آدم کی توبہ قبول فرمائی۔ مقام ابراہیم یہ مسجد کا 4تھا ستون ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت ابراہیم نے نماز پڑھی تھی۔ مقام جبرائیل یہ مسجد کا 5واں ستون ہے، جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے نام سے منسوب ہے۔ شب معراج جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد الحرام سے مسجد الاقصی کی طرف جا رہے تھے، جب سرزمین کوفہ میں پہنچے تو جبرائیل امین نے عرض کیا، اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مسجد کوفہ کے سامنے ہیں۔ رسول خدا نے مسجد کوفہ میں 2 رکعت نماز پڑھی۔ مقام زین العابدین یہ مسجد کا 3را ستون ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں امام سجاد علیہ السلام نے نماز پڑھی تھی۔ یہاں محراب امیر المومنین امام علی علیہ السلام ہے، جہاں ابن ملجم مرادی نے امیر کائنات کو شہید کیا۔ یہاں مقام امام جعفر صادق بھی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں امام صادق علیہ السلام نے نماز پڑھی۔ مقام حضرت خضر یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اتری تھی۔ مسجد کوفہ کے قریب میثم تمار کا مقبرہ، امیر کائنات کا گھر، مسلم بن عقیل، ہانی بن عروہ اور مختار ثقفی کے مراکز اور کوفہ کا دارالعمارہ بھی ہے۔ مسجد کوفہ کی فضیلتوں میں ہے کہ اسبغ بن نباتہ بیان کرتے ہیں کہ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے کوفہ کے لوگوں کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، خداوند نے تمہیں ایسی چیز عطا کی ہے جو اس نے دوسروں کو نہیں دی۔ خدا نے تمہاری اس نماز گاہ کو خاص قسم کی برتری بخشی ہے۔ مسجد کوفہ حضرت آدم علیہ السلام کا گھر، نوح علیہ السلام کا مقام، حضرت ادریس علیہ السلام کی منزل
اور حضرت ابراہیم اور میرے بھائی خضر کا مصلی اور میری نماز گاہ ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ روز قیامت یہ مسجد 2 سفید کپڑوں میں میدان حشر میں وارد ہوتی ہے اور ان لوگوں کی شفاعت کرتی ہے جنہوں نے اس میں نماز پڑھی۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مسجد کوفہ میں 1000 انبیاء اور 1000 اوصیاء نے نماز پڑھی، اور یہ کہ مسجد کوفہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے، جو اس میں داخل ہو جائے وہ بخشا ہوا ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مکہ خدا کا حرم ہے اور مدینہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حرم ہے، اور کوفہ حضرت علی علیہ السلام کا حرم ہے، لہٰذا یہ مسجد بے پناہ فضیلتوں کی حامل ہے۔ ویڈیو پسند آنے پر سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز موصول ہوتی رہیں۔